اللہ عباسی صاحب کو بھی تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں قاری عبداللہ عباسی صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم۔ حقیقت کروں گا بیان دوستو، حقیقت کروں گا بیان دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو۔ جس زمین پر نبوت کی توہین ہو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو، کہیں گر نہ پڑے وہاں آسمان دوستو۔ جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے، جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے، بدل دو وہ حکمران دوستو۔ میرے محترم اساتذہ اکرام اور دارالعلوم فاروقیہ کے غیور ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے یوم آزادی۔ سامعین محترم، آپ حضرات جانتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو اس بر صغیر کی تقسیم ہوئی۔ پاکستان و ہندوستان اور بنگلہ دیش، اس کو ایک بر صغیر کہتے ہیں۔ اس کی تقسیم 14 اگست 1947 کو ہوئی۔ اس کی تقسیم کیوں ہوئی؟ اس کی تقسیم اس لیے ہوئی کہ اس بر صغیر پر 200 سال سے زیادہ انگریزوں نے حکومت کی، اس لیے ضرورت پیش آئی اور علماء انگریز کے خلاف میدان میں نکلے، اور علماء انگریز کے خلاف میدان میں نکلے۔ پاکستان کی آزادی کے لیے علماء نے جیلوں کو آباد کیا، اور انگریز کے مقابلے میں آ کر علماء دیوبند نے پھانسی کے تخت پر چڑھ گئے، اور انگریز کو آخرکار یہاں سے جانا پڑا۔ یہ پاکستان بنا۔ اس پاکستان کی بنیادوں میں کس کا خون ہے؟ اس کی بنیادوں میں علماء کا خون ہے۔ شیخ الہند محمود الحسن کے شاگردوں میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی پیدا ہوئے۔ وہ شبیر احمد عثمانی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند نے پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ تمہیں مخالفت تو نظر آتی ہے، تمہیں موافقت نظر نہیں آتی، تمہیں علامہ شبیر احمد عثمانی نظر نہیں آتا جس نے قائد اعظم کی حمایت کی۔ وہ شبیر احمد عثمانی جو صوبہ سرحد کے ریفرنڈم میں کامیاب ہوئے، وہ شبیر احمد عثمانی جس نے سرحدوں پہ جا کر تقریریں کی، وہ شبیر احمد عثمانی جس نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر پورے بر صغیر کا دورہ کیا۔ وہ علماء دیوبند نے جنہوں نے جیلوں کو آباد کیا، وہ علماء دیوبند جو سولیوں پہ لٹک گئے، وہ علماء دیوبند جنہوں نے قائد اعظم کی حمایت کی۔ اگر علماء دیوبند پاکستان بنانے میں قائد اعظم کی حمایت نہ کرتے تو خدا کی قسم یہ پاکستان کبھی نہ بنتا۔ سامعین محترم، لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے علماء کے ایک طبقے نے پاکستان کی تقسیم کی مخالفت کی تھی۔ ہمیں اس بات سے کوئی پریشانی نہیں۔ علماء دیوبند نے رائے کا اختلاف کیا تھا کہ پاکستان کو اس طرح نہ بناؤ بلکہ اس طرح بناؤ، اور رائے کا اختلاف کرنے والا غدار نہیں ہوتا۔ اگر ایک شخص تقسیم کے طریقہ کار سے اختلاف کرتا ہے کہ پاکستان کو اس طرح نہ بناؤ بلکہ اس طرح بناؤ، ابو الکلام بھی طریقہ کار سے اختلاف کرتا ہے، حسین احمد مدنی بھی طریقہ کار سے اختلاف کرتا ہے کہ پاکستان کو اس طرح نہ بناؤ بلکہ اس طرح بناؤ۔ اس کی قیادت میں دیندار لوگوں کو لایا جائے تاکہ اس ملک میں کلمہ طیبہ کا نفاذ عمل میں آ سکے، اور رائے کا اختلاف کرنے والا غدار نہیں ہوتا۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ملک کا سب سے بڑا غدار کون ہے۔ اس ملک کا سب سے بڑا غدار وہ طبقہ ہے جس نے
آج 75 سال ہو گئے، آج سے 75 سال پہلے پاکستان بنایا تھا، پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بنانے کے بعد جو نعرہ لگایا تھا اس کو کئی سال گزر گئے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد جس طبقے نے کلمہ طیبہ کی دھجیاں اڑائی، وہ طبقہ جس نے ختم نبوت کا مذاق اڑایا، وہ طبقہ جس نے ختم نبوت کے ڈاکٹروں کو پلنے دیا، وہ انگریزوں کے جاگیردار جو پاکستان بننے کے بعد اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ تم نے جس نظریے کا نعرہ لگایا تھا اس نظریے کو آج 59 سال ہو گئے ہیں وہ قائم نہیں کیا۔ جو نظریے کو قائم نہیں کر سکتا وہ قوم کو دھوکہ دیتا ہے، اور جو قوم کو دھوکہ دیتا ہے وہ اس ملک کا سب سے بڑا غدار ہے۔ سامعین گرامی، آج لوگ حسین احمد مدنی کو برا کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی تقسیم کی رائے کی مخالفت کی تھی۔ تم انہیں غدار کیوں نہیں کہتے؟ جنہوں نے انگریزوں سے نقدی لیے تم انہیں غدار کیوں نہیں کہتے؟ جنہوں نے انگریزوں کے تلوے چاٹے تم انہیں غدار کیوں نہیں کہتے؟ جنہوں نے انگریزوں سے 900 مربع الاٹ کروائے۔ جب حسین احمد مدنی یہ فتویٰ جاری کرتا ہے کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، تو حسین احمد مدنی جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو مولانا محمد علی جوہر ان کے قدم پکڑ لیتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنا بیان بدلو۔ حسین احمد مدنی کہتے ہیں کہ او جوہر، اگر میں آج بیان بدلوں گا تو خدا کی قسم میرا ایمان بدل جائے گا، جان تو دے دوں گا پر ایمان نہیں بدلوں گا۔ جب حسین احمد مدنی کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے تو انگریز جب سوال کرتا ہے وہ حسین احمد مدنی تو نے جو فتویٰ جاری کیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، تو حسین احمد مدنی کہتے ہیں کیا نہیں ہے، دیتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ تو انگریز کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس بغاوت والی تقریر کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ تو حسین احمد مدنی کہتے ہیں کہ تو بتا کیا سزا ہو سکتی ہے؟ تو وہ جج کہتا ہے کہ تقدار بھی ہو سکتا ہے، پھانسی پر بھی لٹکایا جا سکتا ہے۔ تو حسین احمد مدنی کہتے ہیں کہ تجھے معلوم نہیں، تجھے علم ہونا چاہیے کہ حسین احمد مدنی جب دیوبند سے نکلا تھا تو کفن ساتھ لے کے نکلا تھا۔ سامعین محترم، ایک دور ایسا آیا کہ انگریز نے گولی کا حکم دے دیا۔ کراچی میں ایک کانفرنس تھی جس میں 9 لاکھ کا مجمع تھا۔ حسین احمد مدنی کفن بغل میں لے کر سٹیج پر پہنچ گئے، چاروں طرف انگریز کی توپیں تھیں۔ تو حسین احمد مدنی جب سٹیج پر پہنچے تو انگریز کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرنگی کی موضوع میں حرمت کے فتوے، فرنگی کی موضوع میں یہ حرمت کے فتوے، فرنگی کی موضوع میں یہ حرمت کے فتوے سردار چڑھ کے بھی گائے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔